بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ میں کیا عرض کروں آپ سے، کیا پیش کروں؟ 8 ستمبر کا جلسہ، جو ایک عرصے کے بعد پی ٹی آئی کی تحریک آزادی کا جلسہ تھا، وہ بھی آزادی مانگ رہے ہیں، نہ جانے کس سے مانگ رہے ہیں۔ 8 ستمبر کا جلسہ ہو گیا، اور وہ جلسہ اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گیا ہے، داستانیں چھوڑ گیا ہے۔ وہ داستانیں پاکستان کی تباہی کی داستانیں ہیں، اس قوم کی تباہی کی داستانیں ہیں۔ اس جلسے میں جو کچھ ہوا، اس میں تو کروڑوں لوگوں نے آنا تھا، بہت بڑے دعوے تھے، جبکہ اطلاعات کے مطابق کہ اتنی تعداد تھی کہ صرف ان کی عزت بچ سکی۔ میں کسی چیز کو موضوع نہیں بناؤں گا۔ مجھے تکلیف جس بات سے ہے، وہ ہے میرا پاکستان، وجود پاکستان، اور یہ قوم جو 25 کروڑ قوم ہے، 25 کروڑ عوام ہیں، جن کے خون پسینے کی کمائی سے یہ بدماش سیاستدان، یہ بیوروکریٹ اور یہ سب لوگ پلتے ہیں۔ یہ 25 کروڑ عوام ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے گدھے گھوڑے سمجھ لیا ہے، جانور بنا دیا ہے۔ ان کو ہانک رہے ہیں آپ، اور ہانکتے ہوئے جہاں مرضی لے جائیں۔ ان کے دکھوں، ان کے غموں اور ان کی مشکلات کے بارے میں آج تک کسی بے غیرت سیاستدان نے آواز نہیں اٹھائی۔ میرا تو سوال صرف اتنا ہے کہ مجھے اتنا بتا دیں کہ ایوب خان کے باپ کا یہ ملک تھا، یا یہ بھٹو کے باپ کا ملک تھا، یا نواز شریف کے باپ نے یہ ملک بنایا تھا، یا یہ ایک نیا سیاستدان جو کرکٹ سے لے کر وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچا ہے، اس کے باپ کا ملک ہے، یہ اس نے بنایا تھا۔ یہ 25 کروڑ عوام کے ان بڑوں کی شہادتوں اور قربانیوں سے یہ ملک بنا تھا، جس پہ ان بدماش سیاستدانوں نے قبضہ کر لیا ہے، بدماش اسٹیبلشمنٹ نے قبضہ کر لیا ہے، اور عوام بلک رہے ہیں۔ ملک تباہ ہو رہا ہے۔ تباہ کیا ہو رہا ہے؟ تباہ ہو چکا ہے، معاشی نظام ٹوٹ چکا ہے۔ میں پہلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ بدقسمت ملک، جس میں اب سوشل سیٹ اپ برباد ہو گیا ہے، لوگوں کی رشتہ داریاں تباہ ہو گئی ہیں۔ نون لیگ کے لوگ پوچھتے ہیں، کہیں تم عمران خان نیازی کی پارٹی کے لوگ تو نہیں ہو؟ اگر ہو تو تمہاری بیٹی سے رشتہ نہیں ہوگا۔ ادھر عمران خان نیازی کے لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارا نون لیگ کے ساتھ واسطہ تو نہیں ہے؟ اور ہے تو تمہاری بیٹے سے رشتہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا طوفان بدتمیزی ہے؟ کون بے غیرت لوگ ہیں؟ معذرت کے ساتھ، عمران خان نیازی نے اس ملک میں سیاست نہیں کی، اس ملک میں بدماشی کی ہے۔ اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پارٹی میں جو سیاستدان تھے، جن کی اپنی تاریخ تھی، وہ اس پارٹی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اب تو گنڈا گردی ہے اس پارٹی کے اندر۔ پنڈی کے جلسے میں گنڈا پور کو اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت صرف عمران خان نیازی ہے۔ اس نے جو اپنی گندی زبان استعمال کی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، اور لوگوں کی ماؤں بہنوں کے خلاف، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمغہ بصالت عمران خان کو لگا ہے اس کی تقریر سے؟ اور پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ انہوں نے بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہے؟ آپ سمجھ لیں، آپ کے چند لوگ ہیں جو اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ اور محرم کا جلوس بنا لیتے ہیں۔
اس ملک کے شریف لوگ، معزز لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. گنڈاپور کی زبان نے اس ملک کے تمام معاملات کو تباہ و برباد کر دیا ہے. خواجہ آصف نے کل ایک بات جو کہی ہے وہ سچ ہے. انہوں نے کہا گنڈاپور تم آؤ ذرا لوگ لے کے پنجاب پہ چڑھائی کرو، آؤ اٹک کے قلعے پہ ذرا تمہیں ہم دیکھ لیں گے، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. تم فوج سے ٹکراؤ گے، اداروں سے ٹکراؤ گے، تیری ایسی کی تیسی. اب تمہاری بدماشی بند کریں گے، آؤ پنجاب میں لاہور میں جلسہ کرو. تم پنجابی مر نہیں گئے. اور دوسری بات ہے کہ غیرت مند پٹھان کبھی بھی تمہارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. غیرت مند پٹھانوں نے اس ملک کو بنایا. اس ملک کی دیواروں پہ اینٹ سے لے کر بندرگاہیں تک بنائی ہیں انہوں نے. اس ملک کی ترقی میں تمام پٹھان موجود ہیں، لیکن آپ جیسے پٹھان نہیں ہیں. آپ نے بہت گندی زبان استعمال کی ہے. اور انشاءاللہ اداروں کی نظر میں ہو تمہارا احتساب ہوگا. کیوں نہیں ہوگا احتساب؟ پاکستان تمہارے باپ نے بنایا تھا، تمہارے دادے کی جگیر ہے. میری صرف اتنی سی بات ہے کہ جو کچھ تحریک انصاف نے اتنے عرصے کے بعد جو بدتمیزی کی ہے، جو کچھ کیا ہے پنڈی کے جلسے میں، ان کو معافی نہیں ملے گی. اور گنڈاپور صاحب، آپ ذرا عمران خان کو ڈیالہ جیل سے چھڑانے کے لیے لشکر کشی کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ بنگلہ دیش نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. یہاں کی بہت ساری قومیں بستی ہیں جو ہندوستان کی حکمران قومیں رہی ہیں. للو پنجو لوگ نہیں ہیں. آپ کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے کہ آپ اداروں کو گھسیٹتے ہیں. کل تک آپ فوج کی بغلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، گودوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو اپنا دادا بابا اور سب کچھ بنا کے بیٹھے تھے. آج فوج کو گالی دیتے ہو. آپ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. آپ نے عمران خان کا راستہ روک لیا ہے. وہ جیل سے آزاد ہونے والے تھے، اپنی پارٹی کو آگے لے کے جانے والے تھے، وہ سیاست کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ جیسے لوگوں نے اس کا راستہ بند کر دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ قومی اسمبلی کے ایوان سے، کہ وہاں کے گیسٹ ہاؤس سے، جو قومی اسمبلی کا ایک گیسٹ ہاؤس ہے، یا سینٹ سے جن لوگوں کو، جو قومی اسمبلی کے ممبرز تھے، سینٹ کے ممبر تھے، ان کو جن اداروں نے وہاں سے اندر سے گرفتار کیا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ سمجھ لیں کہ ان اداروں کی تباہی کا کام جو ہے ان کی گرفتاری سے شروع ہوا ہے. وہ خواہ پی ٹی آئی کے ممبر ہوں، وہ کسی کے بھی ممبر ہوں، لیکن کسی ادارے کو اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ان ممبران کو ان جگہوں سے، جو جگہیں ایوان کا حصہ ہیں، وہاں سے گرفتار کریں. ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور اس کا ازالہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ راستہ بند نہیں ہوگا. آج ان کے ساتھ ہوا ہے تو کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا. کیوں؟ کہ وقت کسی کو معاف نہیں کرتا. بات اتنی ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کی تمام سیاسی پارٹی ہیں، تمام سیاستدان جو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر اس قوم اور ملک کا نہیں سوچ رہے، ان کو اس ملک سے فارغ کر دینا چاہیے. عوام کو چاہیے کہ وہ اٹھیں اور ان بدماش سیاستدانوں کا محاسبہ کریں جو اس وجود پاکستان کے خلاف ہیں اور پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور افواج پاکستان کو چاہیے کہ مت دیر کریں، ان گنڈے بدماش سیاستدانوں کا محاسبہ کریں، ان کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالیں جو وجود پاکستان کو گالی دیتے ہیں اور پاکستان کے اداروں کو گالی دیتے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.